پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 172 سے، اور کلاس نمبر ہے 26۔ سب سے پہلے ہم وہی چیز کریں گے کہ لفظی ترجمہ، ورڈ انالیسز، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کہہ لیں کہ آیات کی جو تفسیر ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ان آیات میں کون کون سے خزانے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیباتی، من سے، طیبات کہتے ہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، رزق دیا نہ ہم نے، کم تمہیں، ٹھیک ہے، اور وشکرو، اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کن تم ہو تم، ایا کا ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں صرف تیری ہی، تو یہاں پہ ہو کی ضمیر کا جو ترجمہ ہے وہ کیا بنے گا؟ اسی کی، ایا صرف ہو اسی کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں پہ ایا کا ہوتا تو اس کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا؟ ایا کا صرف تیری ہی، تو یہاں پہ صرف اسی کی۔ تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، عبد سے یہ نکلا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ واو نون جو ہے وہ زیادہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس کی تفسیر کی طرف۔ تفسیر جو ہے ہمارے پاس 172 میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے جو بندے ان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ان پاک چیزوں کو کھائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا، اور اگر وہ اس کی بندگی کا دم بھرتے ہیں تو پھر اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں۔ رزق حلال کھانا یاد رکھیے دعا اور قبولیت عبادت کا سبب ہے، جیسا کہ رزق حرام دعا اور عبادت کی قبولیت کو ضائع کرتا ہے، یا مانع کے مانع کہتے ہیں منع، اس کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے اس انسان کی، نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے جو حرام رزق سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو اسی لیے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور ہمارا کھانے کے بعد وشکرو للہ، ہمارا شکر ادا کرو۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا، اور رسولوں کو اس نے یہ حکم دیا تھا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اس کی ریفرنس ملتی ہے، جو رسولوں کو حکم دیا کہ اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلے کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ یہ رسولوں کو حکم دیا، اور مومنوں سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ان کو کھاؤ۔ یہ جو ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 پڑھ رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے حکم ہے، اور رسولوں کے لیے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 151 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کہ یہ پوری بات بتانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا مال حرام ہی کے ساتھ اس نے پرورش پائی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اللہ نے پیغمبروں کو حکم دے دیا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جب اللہ نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال مال والی کھاؤ نا، تو پھر اگر ایک انسان
جس کا اٹھنا بیٹھنا حرام کے ساتھ ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں سے ہم نے یہ بات اخذ کی کہ رزق حلال جو ہم کھاتے ہیں وہ دعا اور قبولیت عبادت کا سبب بنتی ہے۔ اگر ایک انسان پریشان ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے وہ نظر دوڑائے کہ اس کا جو رزق ہے اس کا سورس کہاں سے آ رہا ہے۔ اور آیت کے اگلے ہی پورشن میں کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، شکر ادا کرو۔ شکر 3 چیزوں سے ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی کون سی چیز آتی ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے زبان سے شکر۔ ہم زبان سے کیسے شکر کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے وہ دیا، دکھاوا کرنا ہم شروع کر دیں، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی جو تسبیحات ہیں، جو مسنون تسبیحات ہیں، ان کے ذریعے زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اس سے کہتے ہیں زبان کا شکر۔ نمبر 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے دل سے شکر، یعنی کہ محسوس کرنا اس بات کو کہ واقعی ہی مجھے ہر نعمت جو ہے وہ اللہ نے ہی دی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات ہے عمل سے شکر کرنا، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، تو یہ عمل سے جو ہم ایکشن کرتے ہیں، یہ عمل سے شکر ہی تو ہے۔ تو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور زبان سے ہم گالیاں نکالیں، دل میں ہم اللہ کے بارے میں اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں برے خیالات رکھیں، اور اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے ہم ایک بھی اللہ کا کام نہ کریں، تو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ کی کیٹیگری میں ہم نہیں آتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کسی بھی آیت کا جو ایک فہم ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ کس کہنے کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، اس چیز کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اپنے عمل میں ڈھالنا نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اوکے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 173۔ سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ ہم اس کا دیکھیں گے جی لفظی ترجمہ۔ انما بے شک حرما، اس نے حرام کیا ہے، اس نے کس نے؟ اللہ نے، علیکم تم پر، المیتتا مردار۔ اب یہاں پہ حلال کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اے میرے بندو پاکیزہ چیزیں کھانا، میرا شکر کرنا، اب اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ حرام میں کیا کیا آتا ہے۔ مردار حرام ہے، وا اور ودما اور خون، ولحما اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا، ٹھیک ہے۔ میتتا یہ بھی نیا کہہ لیں کہ آپ کے سامنے ایک کمبینیشن، ایک ویکیبلری آ جاتی، ودما یہ بھی نئی ویکیبلری ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ گوشت کو عربی میں لحم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خنزیر تو خنزیر مطلب سور کا گوشت، ٹھیک ہے۔ وا اور ما جو اہلا پکارا گیا بھی اس کو لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، یہ بھی کہہ لیں کہ آپ کے لیے نیو ورڈ ہے۔ غیرہ نہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، وا اور لا نہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، یہ بھی 2 نیو ہے، ٹھیک ہے۔ فا تو لا نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، انہ بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں پہ اس کا آ گیا جی ہمارے پاس رحیم کا ترجمہ۔ اب یہاں سے اس کی تفسیر سمجھے، پھر آپ کو یہ جو آیت ہے یہ زیادہ الیبوریٹ ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق کا احسان فرمایا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ان کی رہنمائی کی، تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے ان کے لیے صرف مردار حرام قرار دیا ہے۔ اس مردار سے وہ جانور مراد ہے جو ذبح کیے بغیر مر جائے، خواہ وہ گلا گھٹنے سے مرے یا چوٹ لگنے سے مرے۔ اس کا جو اسباق ہے آگے ہم تفصیل سے سورہ المائدہ میں بھی پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ ہے مردار۔ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ پہلے آپ کو نا یہاں پہ میں نے الگ سے نا اس کا ایک کوسچن بنا دیا، کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 میں حرام کی ہے؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کا نام لیا ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی کہلے انٹرسٹنگ ہے اور ہماری ڈیلی لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ مردار میں جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کا نشان لگا ہے، مردار وہ جانور ہے مردہ۔ آپ کا فار ایگزامپل آپ قربانی کے لیے بکری لے کر آئے ہیں، دمبا لے کر آئے ہیں، گائے لے کر آئے ہیں، کوئی بھی اونٹ، کچھ بھی جانور لے کر آئے ہیں،
اور قربانی سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی، چاہے وہ اپنی رسی کو گلے میں پھنسا کے گلا گھٹ کے مر جائے، یا اس کو چھت سے بکرے اکثر گر جاتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں اور چوٹ لگ کے مر جائے، اب وہ مردار ہے، آپ اس کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتے الا ماشاء اللہ اگر مرنے سے پہلے اس کی جو جان ہے نکلنے سے پہلے آپ کو علم ہو گیا، وہ بھی تڑپ رہا ہے، تب آپ اس کے گلے پہ چھری چلا دیں گے تکبیر پڑھتے ہوئے، تب اب وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ لیکن جب آپ صبح اٹھے سو کے، آپ نے رات کو بکرے جو ہیں یا جو بھی آپ کا جانور ہے وہ آپ نے چھت پہ باندھا، صبح دیکھا جنہوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی وہ مردہ ہے، اب آپ نہ اس کو خود کھا سکتے ہیں نہ اس کی آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور خدا را اس کو قصائیوں کو تو بالکل بھی نہ دے کر آئے، وہ مردار ہے۔ جو ذبح کیے بغیر خود مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں، چاہے وہ گلا گھٹ کے مرے، چاہے چوٹ لگنے سے مرے، چاہے دو بکریوں نے یا دو جو دمبے تھے انہوں نے سینگ ایک دوسرے کے کان میں آنکھ میں مارا اور ایک دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ مردار ہے اور آپ کو مردہ حالت میں وہ ملے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک بکری اس نے چھت سے چھلانگ لگائی نیچے زمین پہ، اب وہ تڑپ رہی ہے، اب اس کی جان نکل رہی ہے، آپ نے جلدی سے چھری چلائی اور اس کا خون بہا دیا، وہ حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بکری آپ کو مردہ حالت میں ملی ہے، ایک دمبا آپ کو مردہ حالت میں ملا ہے، تو مردار حرام ہے۔ اب اس کے اوپر سائنٹیفکلی جتنے مرضی آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں گے، جو سائنس آج کہتی ہے کہ جی مردار کے جسم میں یہ ایسڈز ہو جاتے ہیں تو وہ انسانی جسم کے لیے بہت خطرناک ہوتے، تب ہم بڑا اچھا بلیو کر لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن میں ایک چیز بتا دے گی تب ہم کہتے ہیں اب قرآن میں تو آ گیا، اچھا مردار ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے تھے، چلو قصائی کو دے دیتے ہیں۔ تو کتنی غلط بات ہے جو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پاس خون کے بارے میں آتا ہے، ہم خون حرام ہے، پھر خنزیر کا گوشت۔ اب میں اس کو نا سٹیپ بائی سٹیپ پڑھاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے مردار کے بارے میں آتے ہیں۔ ابھی میں نے مردار کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے، یہاں پہ مردار کی نا ڈیفینیشن ہے، یہ نوٹ کریں یہاں پہ، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ کہیں گے اوہو کہ باجی آپ نے کدھر ہمیں پیپر کے حساب سے اس کا نشان لگوایا تھا، ابھی لگواتی ہوں۔ یہاں سے لے کے پھر ٹیڑھی لگی ہے لائن، یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں، نہیں چوٹ لگنے سے یہاں تک، ٹھیک ہے، اس یہاں تک بنے گی۔ اچھا پھر اس کو دوبارہ میں ریموو کر کے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کرتی ہوں جی، اتنی، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہاں سے یہ اس کا کریں مردار کی ڈیفینیشن۔ اگر کوسچن آ جاتا ہے نا پیپر میں کہ مردار کسے کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو میں نا یلو سے اپنے پاس آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اچھا جی آ جائے نیکسٹ۔ مردار امام شافی رحمت اللہ، احمد ابن ماجہ اور دار قطنی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار کون سے حلال ہیں؟ ایک مچھلی آپ کو مردہ حالت میں سمندر میں ملی، آپ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا ٹڈی آپ نے گوگل سے سرچ کر لینی، آپ ٹڈی بھی مردہ کھا سکتے ہیں۔ 2 چیزیں حلال ہیں مسلمانوں کے لیے مردار میں۔ 2 خون آپ کو حلال ہے، ایک کلیجی آپ کھا سکتے ہیں اور ایک تلی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ کلیجی کے اندر خون جمع ہوتا ہے اور جو تلی ہوتی ہے اس میں بھی خون جمع ہوتا ہے۔ جن کو بہت اچھا نالج ہے بکرے کے جسم کے پارٹس کے بارے میں، ان کو پتا ہے کہ قربانی کے ٹائم پہ جو یہ پارٹ ہے اس کو کلیجی کہتے ہیں، اس کو تلی کہتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 2 خون حلال ہے۔ اب ایک خون بہ رہا ہے، بہتا خون ہے، آپ وہ نہیں پی سکتے، وہ حرام ہے یہاں پہ، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس حدیث میں مسند احمد کی حدیث نمبر 97 میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ 2 مردار ہم کھا سکتے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، سمندر کا جانور حلال ہے، اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ اب آگے ہیں کچھ مسئلے ہیں مردار کے بارے میں۔ مردار کا دودھ اور اس طرح مردہ جانور کا انڈا جو ابھی تک اس کے پیٹ میں ہے، امام شافی رحمۃ اللہ اور کئی دیگر کے نزدیک نجس ہے، کیونکہ یہ اسی کے جسم کا حصہ، مطلب مرغی مر گئی ہے، اب اس کے انڈا اس کے جسم میں ابھی پھنسا ہوا ہے، تو آپ کوشش کر کے انڈا اس کا باہر نکالتے ہیں، اور وہ مردار نہیں کھا سکتے آپ وہ انڈا۔ اب اس کے علاوہ آپ نے کو بکری تھی، مردہ ہو گئی، مر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اب آپ کہیں کہ اس کا بچہ باہر نکال لیں اور وہ جی آپ اس کا بچے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ امام شافعی اور دیگر علماء کے نزدیک یہ نجس ہے، کیونکہ وہ مردار کے جسم کا حصہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ تو پاک ہے
سوری دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو. امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ ہے تو پاک لیکن نجس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ناپاک ہے, آپ اس کو نہیں کھا سکتے. بکری کے پیٹ میں پلنے والا بچہ یا اس کے جسم کا دودھ, اس کے مردہ حالت کے بعد آپ نہ وہ بچے کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں. اسی طرح مردار کی انفاح سمجھنے کسے کہتے ہیں, میں نے بریکٹ میں لکھا ہے. انفاح کہتے ہیں بچڑوں یا بکری کے بچوں کے میدے کا, جس کا سٹمک ہے نا, میدے کا ایک مادہ, ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دودھ کا پنیر بنایا جاتا ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. ائمہ کرام کے نزدیک مشہور بات یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اچھا جی مردار کے جسم کے اندر جو بکری کا مطلب جو اس کا بچہ ہے, اس بچے کے سٹمک کے اندر ایک لیکوڈ ہے جس سے دودھ کا پنیر بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو کیا ہم وہ یوز کر لیں مردہ جانور کے اندر سے؟ تو ائمہ کے نزدیک راجح رائے یہ ہے کہ وہ بھی ناپاک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں جو چیز آتی ہے, جو پنیر آتا ہے, کیسے بنتا ہوگا؟ چیز کیسے بنتی ہے؟ وہ اس جو لیکوڈ ہے, وہ جو ایک مادہ ہے اس سے بنتا ہے, اور وہ جو لیکوڈ ہے, جو وہ مادہ ہے, وہ بکری کے سٹمک کے اندر سے نکلتا ہے, بکری کے بچے کے سٹمک کے اندر سے نکلتا ہے, یا بکری کے سٹمک کے اندر سے نکلتا ہے. سمپل از دیٹ. اب آپ کہیں جی بکری تو مر گئی, اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا, ہم اس بچے کے سٹمک کے اندر سے تو وہ لیکوڈ نکال رہے ہیں اور اس سے ہم دودھ کا پنیر بنا رہے ہیں, تو وہ بھی ناپاک ہے. یہ بہت آسان سا ٹاپک تھا. میں کہتی مردار حرام ہے, خون بہتا خون آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور میں اس ٹاپک کو گزار کے چلی جاتی. لیکن اس ٹاپک میں جس قسم کی باریکی میں لا سکی, ڈیفرنٹ بکس کو ریسرچ کر کے وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس کو سیکھنا, سمجھنا اور اگلی نسلوں تک شفٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج حلال حرام کا فرق ہی نہیں رہا ہماری نسلوں میں. ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری فرما برداری. اب دیکھیں کہ آپ جو پنیر, جو چیز گھر میں لے کر آ رہے ہیں, آیا وہ حلال ہے یا مردار کے جسم سے بنائی گئی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ نیکسٹ ٹائم ابن ماجہ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے گھی, پنیر اور جنگلی گدے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے. مطلب کسی نے سوال کیا گھی حلال ہے, پنیر حلال ہے, اور جنگلی گدے جو ہیں, ویسے تو گدا آپ کو پتہ ہے حرام ہے, جنگلی گدوں کے بارے میں پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا, اور حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے, اور جس سے اس نے سکوت فرمایا وہ قابل معافی ہے. جس میں خاموشی ہے, جس کے بارے میں قرآن میں آپ کو نہ حلال کے بارے میں ملتا ہے نہ حرام کے بارے میں ملتا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ وہ کھا لیتے ہیں تو قابل معافی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں کہا کہ اب جنگلی گدے جا کے کھا لو, یہ نہیں کہا مردار کے جسم کا گھی بنتا ہے, اس کا پنیر بن رہا ہے, وہ آپ دودھ کا پی لو, نہیں, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ حلال بتا دیا, حرام بتا دیا کہ مردہ نہیں کھانا, خون بہتا نہیں پینا, خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے کسی اور کا نام لیا گیا کسی پہ, وہ نہیں کھانی, یہ حرام ہے, یہ کام نہیں کرنے. اب آپ اس کے اندر کیٹیگریز لے کر آ جائیں کہ جی وہ فلاں اس کا دودھ پی سکتے ہیں, اس کا وہ فلاں چیز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ لب لباب مورل آف دا سٹوری ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جس پہ اس قرآن میں سکوت ہے, خاموشی ہے, اگر تم وہ کام کسی مجبوری کے تحت کر لیتے ہو تو اس میں قابل معافی ہے, لیکن جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو, جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. کیونکہ یہ حدیث وہاں پہ ضرور آپ کو یاد آئے گی جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہوتی. وہ میں آگے آپ سے بات کروں گی کہاں چوائس نہیں ہوتی, تب آپ کو اس حدیث کی مزید کہنے کے ویلیو فیل ہوگی روزمرہ زندگی میں. اسی طرح نمبر 3 پہ ہمارے پاس سور کا گوشت بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, خواہ وہ ذبح کیا گیا ہو یا وہ اپنی موت خود مر جائے, آپ نے سور کا گوشت نہیں کھانا. اس کے علاوہ ذبح کرنے کی میں یہاں پر 2 شرائط لے کر آئی ہوں. اب ذبح کرنا کیسے ہے جانور؟ ذبح جب آپ کریں گے تو اس کا خون اچھے طریقے سے بہنا چاہیے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. کیسے اللہ کا نام لیتے؟ اللہ اکبر اور تکبیر, یہ اس کو تکبیر کہتے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جس کسائی سے گوشت لیتے تھے نا, تو ہم نے نا چیک کرنے کے لیے کہ وہ تکبیر کیا پڑھتے ہیں, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تکبیر تو ہمارے سامنے پڑھ کے بتائیں نا. مرغی کا گوشت وہ لینے گئے تو انہوں نے تکبیر پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے وہ تو کلمہ ہے, وہ تو آپ نے اقرار کرنا ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے.
کسائیوں کو یہی نہیں پتا کہ تکبیر کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر ہے تکبیر. تو مجھے چونکہ ہماری فرینڈ جانے والی تھی ان کی یہ بات تھی تو مجھے یاد آ گئی, تو میں نے یہ نوٹس میں ایڈ کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اللہ کا نام ہے اللہ اکبر, یہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے جب آپ نے قربانی کرنی ہے, جب آپ نے چھری چلانی ہے. ذبح کرنے کی 2 شرطیں. کیسے ذبح کریں گے؟ خون بہایا گیا ہو اور اللہ کا نام لیا گیا ہو, اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے چھری چلانی ہے, تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ نیکسٹ آئیں جی. ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرتی چلوں, خون والا پوائنٹ یہاں پہ میں نے بتایا کہ خون جیسے فار ایگزامپل یہ جب آپ چھری چلاتے ہیں نا بکرے کے گلے پہ یا کسی بھی جانور کے گلے پہ, تو وہ جو خون بہتا ہے وہ آپ پی نہیں سکتے, وہ حرام ہے. سمجھ آئی؟ یہ وہ والا خون ہے. باقی جو 2 خون حلال ہے وہ میں یہاں پر لے کر آئی ہوں, کلیجی اور تلی. اس کے اندر خون جب کہ جم جاتا ہے, جمی ہوئی حالت میں ہوتا ہے, تو یہ آپ 2 چیزیں یوز کر سکتے ہیں, یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. خنزیر کے گوشت کا میں نے بتا دیا, چاہے وہ زندہ ہے مردہ, ہر حال میں خنزیر کا گوشت حرام ہے. 2 جائز صورتیں حرام کھانے کی اس آیت میں آ رہی ہیں. حرام کھانا فار ایگزامپل سور کا گوشت آپ کو کھلایا جا رہا ہے. 2 جائز صورتیں ہیں اس آیت میں کہ آپ کب کب یہ کام حرام چیزیں کھا سکتے ہیں, جس میں شراب آ جاتی ہے, سور کا گوشت آ جاتا ہے, ایسا کوئی جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ, یہ اس پوائنٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا مارک کرتی ہوں. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطیہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے یعنی کہ ضرورت سے باہر نہ نکل جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور احتجاج کے وقت جبکہ کھانے کی دوسری چیزیں موجود نہ ہو حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی. 2 صورتوں میں. اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا, سمجھ آگے بات, سمجھتے جائیے گا. آپ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور وہ آپ کو شراب پلانے کی کوشش کرا, سور کا گوشت کھلانے کی کوشش کرا, کافر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس موقع پہ تم اتنا کھا سکتے ہو جس سے صرف تمہاری ضرورت پوری ہو, یعنی کہ تم زندہ رہ سکو. فَمَنِ اضْطُرَّ, تو جو کوئی مجبور کیا گیا ہو, غیر باغ ولا عاد, نہ وہ سرکشی کرنے والا اس کے دل میں ایمان موجود ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ اتنی زیادہ شراب پی لے کہ چلو اب میں تو کڈنیپ ہو گیا جی, میں تو حراست میں آ گیا, اب مجھے حرام کھلایا جا رہا ہے زبردستی, تو کیوں نہ اپنی پرانی خواہشیں بھی ساتھ ہی پوری کر لوں, ایکسٹرا شراب بھی پی لوں اور ایکسٹرا سور کا گوشت, یہ ساری چیزیں جو حرام ہے یہ بھی ساری چیزیں کھا لوں. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجبور کیا گیا ہو تو تم نے حرام اگر کھانا ہے, تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تمہارا دل اس وقت سرکشی نہ کرے اور تم حد سے نہ بڑھنے والے ہو, تو فلا اسم علی, پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. آگے میں یہاں پہ سیٹ کر دوں, اس کھانے کی وجہ سے پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ 2 جائز صورتیں ہوں گی ہمارے سامنے مجبوری کی حالت میں. سمجھ آ گئی بات؟ مجبوری اور بے کسی ہو جائے تم میں, سرکش اور دشمنی کی وجہ سے حد سے تجاوز کر جائے, یا آپ کسی ایسی جگہ میں پھنس جاتے ہیں, آپ پہاڑی ایریاز میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, پہاڑی علاقے میں گیا, وہاں پہ کہیں پہ آپ سٹک ہو گیا, وہاں پہ آپ کے پاس حلال نہیں ہے, اب آپ کو وہاں پہ نہ شکار کرنے کا کچھ بھی آپ کو آئیڈیا, کچھ بھی نہ مل رہا ہے شکار, اب مردار آپ کو وہاں پہ پڑا مل رہا ہے. آپ جان بچانے کے لیے اتنی تھوڑی کوانٹٹی آپ کھائیں گے جس سے آپ کی جان بچ سکے اور چل پھر سکے اور آپ مدد کے لیے پکار سکے لوگوں کو, تب تک کے لیے آپ کو حرام کھانے کی اجازت ہے مجبوری کی حالت میں, جب آپ کسی حراست میں یا کہیں پہ سٹک ہو گئے. آگے سمجھ؟ نیکسٹ آئیں جی, جائز صورتیں آ جائیں. ابن ماجہ میں عباد بن شرحبیل خبری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم قحط سالی میں مبتلا ہوئے, یعنی کہ قحط سالی تھا تو مدینہ میں آیا, اور ایک کھیت میں داخل ہو کر میں نے کچھ بالیاں توڑی اور انہیں توڑ کر چھیل کر کھانے لگا. ٹھیک ہے, توڑ چھیل کر کھانے لگا, اور تھوڑی سی بالیاں اپنی چادر میں بھی ڈال لے کر میں چلا, تو اتنے میں کھیت کا مالک آ گیا, یعنی کہ کچھ چیزیں, کچھ فروٹس وغیرہ, کچھ بالیاں کھائیں اور کچھ کپڑے میں لپیٹ کے چل پڑا. تو کھیت کا مالک آ گیا, تو اس نے مجھے مارا اور میرے کپڑے کو بھی چھین لیا. تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا ماجرا کیا سنایا. تو آپ نے اس شخص سے فرمایا, تو نے نہ تو اسے کچھ کھلایا جبکہ وہ بھوک میں مبتلا,
یا فاقہ کش تھا اور نہ اسے کچھ سمجھایا بجھایا، جبکہ وہ نادان تھا کہ اس نے نادانی میں تمہارے کھیت سے چیزیں جو ہے وہ کھا لی کچھ لے کے، نہ تم نے اس سے کوئی مہمان نوازی کی جبکہ تم نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ اس نے اس کی چادر کو لٹا دیا، اور آپ نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ اس شخص کو کھانے کا 1 یا نصف وسق دو۔ اب جو چادر میں اس کے پاس فروٹس وغیرہ تھے، جو بھی بالیاں تھی، وہ بھی اس آدمی کو واپس کروائیں اور کہا کہ اب اس کو اور بھی کھانے کے لیے دو۔ وسق کہتے ہیں 4 من کے قریب، جو من آپ کو پتا نا 1 من میں 40 کلو ہوتا ہے، تو 4 من کے قریب اس کو مزید جو کھانے کی چیزیں تھی وہ دی گئیں۔ اب یہ حدیث یہاں پہ کیوں آئی ہے، اس کی اگلی حدیث بتاتی ہوں، پھر سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت مند وہاں کھا لے اور اپنے ساتھ نہ لے کر جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ آپ گزرے، ایک درخت کے اوپر پھل فروٹ تھے، آپ نے توڑ کے کھا لیے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، الا ماشاءاللہ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ آپ نے اس کو ساتھ نہیں، کہ آپ خود بھی کھائے پھر بیگ بھر کے گھر بھی لے کے جائے۔ یہاں پہ منع کر دیا کہ ساتھ لے کر نہ جائے۔ ہاں ضرورت ہے، بھوکا ہے، رستے میں کہیں پہ رکا ہے، کوئی آپ کے سامنے لوکاٹ کا درخت آ گیا، کوئی چیری کا درخت آ گیا، کوئی آڑو کا درخت آ گیا، آپ کو نہیں پتا وہ کس کا درخت ہے، کون مالک ہے، آپ بھوکے ہیں اس وقت، آپ ضرورت مند ہیں، آپ رستے میں ہیں، آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن ساتھ لے جا نہیں سکتے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہم 2 جائز صورتیں میں یہاں پر جو لے کر آئی تھی، کہ میں نے کہا تھا کوسچن میں بعد میں سمجھاؤں گی، کہ جو ہے مجبوری کے تحت آپ کھا سکتے ہیں حرام، اور سرکشی نہ ہو آپ کے دل میں، آپ حد سے تجاوز نہ کریں تو آپ حرام کھا سکتے ہیں۔ اور حلال چیز جو ہے فروٹ پھل کن صورتوں میں جائز ہے کسی کی غیر موجودگی میں کھانا، آگے سمجھ بات؟ تو یہ 2 احادیث جو ہے یہاں پہ اس وجہ سے آئی ہیں۔ حرام اگر کھانا پڑ جائے تو کیسے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، اور حلال کسی کی غیر موجودگی میں آپ کسی کی پراپرٹی میں سے کھا رہے ہیں تو آپ کتنا کھا سکتے ہیں۔ ہوپ سو کہ یہ چیزیں میں آپ تک کلیئرلی پہنچا سکی ہوں گی اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ پنک کلر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ساری احادیث کے ریفرنس ہے، یہ آپ نے دیکھ لینے۔ تھوڑی سی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے آج، میں نے آپ کو بتایا تھا پارا نمبر 2 میں ڈسکشنز بہت زیادہ آئیں گی، ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے، ایک بھی چیز سکپ کرنے والی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ آئیں جی آیت نمبر 174 کی طرف۔ پہلے کیا کریں گے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے، ورڈ انالیسس کریں گے۔ اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ماں اسے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے من الکتابی کتاب میں سے، اور یشترون وہ لے لیتے ہیں بھی بدلے اس کے سامنن قیمت قلیلن بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، ماں نہیں یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں بطونی پیٹوں ہم اپنے پیٹوں میں، اللہ سوائے النارا آگ کے، اور لا نہیں یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ہم ان سے اللہ، یوم دن القیامتی قیامت کے، اور لا نہیں یزکیہم وہ، یا کا ترجمہ وہ زکی کہتے ہیں پاک، اور ہم انہیں وہ پاک کرے گا انہیں، اور لا کے لیے، اور ہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ اب آگے آئے جی آیت نمبر 174 کی تفسیر کی طرف آ جائیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، ابھی صرف ہم اتنا دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ اب اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے پاس موجود کتابوں میں لکھی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی شاہد تھی، گواہی تھی، انہوں نے چھپایا۔ ریزن کیا تھی؟ کہاں پہ یہ بات کیا کی گئی اہل کتاب کو، کہ تم نے جو کام، جو باتیں، جو چیزیں چھپائیں، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، آگے ان کو سزا ملے گی۔ لیکن ریزن کیا تھی ان کے چھپانے کی؟ انہوں نے ان باتوں کو اس لیے چھپایا تاکہ ان کی ریاست اور قیادت کا خاتمہ نہ ہو، وہی ان کی ناموری رہے، اور ان تحائف اور نذرانوں کا سلسلہ ختم نہ ہو جو عرب ان کی تعظیم میں انہیں دیتے تھے۔ اتنے معمولی دنیاوی فائدے کے لیے یہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے تھے اور آخرت کا غضب اٹھا رہے تھے۔ تو کیا کہا گیا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ
جو اللہ نے کتاب میں نشانیاں نازل کی ان کو چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے معمولی سی قیمت پہ راضی ہو جاتے ہیں. تحائف، نذرانے، ریاستیں، جو بھی ان کا ایک ناموری ہے وہ چیزوں کے بدلے کہہ لیں کہ ان آیات کو بیچ ڈالتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے. تھوڑی سی قیمت سے مراد یہاں پہ دنیاوی یہ منفعت کا مطلب ہے فائدے. ٹھیک ہے، یہ اس کی جگہ میں نے لکھی ہے. تو ان تمام اعمال کی وجہ سے جو دو کام یہ کر رہے ہیں ان کو کون سی سزا ملے گی؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. یعنی حق کو چھپانے کے لیے جو کچھ وہ معاوضہ لے رہے ہیں وہ در حقیقت پیسے یا معاوضہ نہیں، وہ تو جہنم کی آگ ہے جو قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑک اٹھے گی، پیٹ میں آگ لگے گی. کہیں کسی گھر میں سلنڈر پھٹتا ہے، وہ گیس کی لیکیج ہوتی، کبھی آگ بھڑکتی دیکھی ہے؟ وہ آگ پیٹ میں بھڑکے گی، اچانک سے سلنڈر بلاسٹ ہوگا جی، آپ کے پیٹ سے آگ نکلے گی. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. آپ کو پتہ نا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا، اور جہنم کی آگ کی بات آ گئی تو سمجھے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پہ وعید ہے، یہ سارے حرام کام ہیں. یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے کہ کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ حرام کام کون سے ہیں، تو بتایا گیا کہ جن کے اوپر آپ کو وعید مل جائے قرآن مجید میں وہ سارے حرام کام ہیں. تو چاندی کے برتنوں میں، سونے چاندی کے برتنوں میں آپ کھا بھی نہیں سکتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5663. ٹھیک ہو گیا. اب جو لوگ معاملات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان کو کون سی سزا ملے گی؟ نمبر 1 ان کے پیٹوں میں، یہ میں نے پوائنٹ 1 لکھا ہے، ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی. نمبر 2 ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. یعنی کہ اس روز اللہ اتنا ان سے ناراض ہوگا کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ انتہائی دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کرے گا. تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں بلکہ دردناک عذاب ہوگا جس میں دکھ شامل ہے. نیکسٹ آئیں آیت نمبر 175 میں. اچھا جی، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، اور والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرتی بدلے مغفرت کے، با کا ترجمہ بدلے. فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے، ہم ان میں ان کا، علی النار آگ پر. ٹھیک ہے، نیکسٹ آئیں اس کی تفسیر کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا. اب کیا بات آئی تھی پچھلی آیت میں؟ پچھلی آیت سے یہ کنیکٹڈ ہے. انہوں نے حق بات کو چھپایا، اس کے بدلے معمولی سی قیمت خرید لی، اس کے بدلے جو بھی انہوں نے دنیاوی فائدے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہدایت چھوڑ کے گمراہی لے لی، نبی کی رسالت کو چھوڑ کے، نبی کے بارے میں جو حقائق آئے، جو اس کو چھوڑ کر یہ گمراہیوں کی طرف چلے گئے اور اپنی تورات کو بھی جھٹلا دیا. ہدایت تو یہ تھی کہ ان کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و صفات کا جو تذکرہ تھا وہ اسے عام کرتے اور آپ کی تباہ کرتے. انہوں نے اس کے برعکس کر کے گمراہی کو خرید لیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے اب والعذاب بالمغفرہ، یعنی انہوں نے مغفرت اور بخشش کے عوض عذاب کو حاصل کر لیا کیونکہ انہوں نے جو امور اختیار کی وہ عذاب الہی کا سبب بن گئے. آیت کے آخر میں کیا ہی خوبصورت بات ہے، فما اصبرہم علی النار، یہ آتش یعنی کہ جہنم کو کس قدر برداشت کرنے والے. ان کو پتا بھی تھا کہ یہ غلط بات بول رہے ہیں، جھوٹی باتیں بول رہے ہیں، نبی کے اوصاف اور ان کی صفات کو چھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتنے صابر ہیں کہ جہنم کی آگ پر ہی صبر کر کے چلے گئے. یعنی وہ بے حد سخت، بہت برے اور ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان کو دیکھنے والے بڑے تعجب کا اظہار کریں گے کہ یہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ شدید ترین عذاب اور ہولناک سزاؤں اور جہنم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھیں اور ہماری زبانوں سے حق بات کو جاری و ساری رکھے. آمین ثم آمین. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کی آگ پر ہی صبر کر لیا اور ہر معاملہ جھٹلا دیا. استغفر اللہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 176. ذالک یہ بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق کی ساتھ حق، با کا ترجمہ یہاں پہ ہے ساتھ.
وا اور انا بے شک الذین وہ جنہوں نے اختلاف کیا فی میں کتاب لفی لا البتہ فی میں شقاق کہتے ہیں مخالفت کو، ٹھیک ہے، لفی شقاقم بعید البتہ مخالفت میں ہے، بعید کہتے ہیں دور کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی نشان تھوڑے سے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، پوائنٹر تھوڑا سا تھن ہو گیا تھا اس طریقے سے، باقی نظر تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 176 کی تفسیر دیکھ لیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں اس کا مقصد تھا کہ حق حق اور باطل باطل ثابت ہو جائے، مگر انہوں نے آیات کا مذاق اڑایا اور وہ ہر کام سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہر کام سے مراد یہاں پہ نیکی کا کام ہے، جو حق بات ہے وہ نیکیوں کے کاموں سے دور ہوتے چلے گئے اختلاف کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ لوگوں کا لیسن آیت نمبر 176 تک ہے، جہاں پہ آپ کا رب کمپلیٹ ہو رہا ہے 172 سے 176 تک۔ اب اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میم یہ جو اگلے نوٹس ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم میرے پاس ہوتا ہے تو میں اگلے نوٹس جو ہے وہ بنا لیتی ہوں، تو وہ پی ڈی ایف میں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہاں تک آپ لوگوں کی تفسیر ہے آج کی، اس کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے، باقی سنانے کا کام اس کو دیکھ لیجئے گا۔ چلیں جی، ہوپس ہو کہ آج کی آیات میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ لیسنز ہو۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں میں سے حرام چیزوں کو نکالنا ہے اور اپنی زندگیوں میں حلال چیزوں کو اور حلال رشتوں کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔